میں ایک واقعہ سناؤں آپ حضرات کو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر کے اپنے لڑکے کی کمپلینٹ کی، فریاد کی، شکایت کی کہ میرا لڑکا میرا کہنا نہیں مانتا. تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا ایسا بھی کوئی لڑکا ہو سکتا ہے جو باپ کا کہنا نہ مانے. آج اگر کوئی کہے ہم سے کہ میرا لڑکا کہ میرا کہنا نہیں مانتا تو ہمارے لیے کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے، اچنبے کی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن بہت سے واقعات ہیں کہ باپ کا کہنا بیٹا نہیں مانتا. لیکن وہ تو برکت والا دور تھا. اس وقت حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا ایسا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے جو باپ کا کہنا نہ مانے. تو حضرت عمر نے ایک آدمی سے کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ. باپ سے کہا بیٹھ جاؤ. باپ وہی بٹھا دیا، ایک آدمی کو بھیجا اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ. وہ آدمی گیا اور گھر سے اس کے بیٹے کو بلا کر لایا. وہ بیٹا آیا تو 18-19 سال کا ایک نوجوان، توانا، تنومن، گورا چٹا، ایک بہت شاندار تندرست نوجوان. السلام علیکم یا امیر. حضرت نے سلام کا جواب دیا. حضرت نے پوچھا کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں حضرت، یہ میرے ابا ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے ابا یہ کمپلینٹ لے کر آئے ہیں کہ تم ان کا کہنا نہیں مانتے. تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ میرے ابا صحیح کمپلینٹ لائے ہیں، میں ان کی بات نہیں مانتا. تو حضرت کو بہت حیرت ہوئی اور حضرت نے اسے کہا بیٹھ جاؤ. اور یہ کہا کہ میاں صاحب زادے کیوں نہیں مانتے اپنے ابا کی بات؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت کیا باپ کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی ہاں، یہ باپ کا حق ہے کہ اس کی اولاد اس کی بات مانے. دیکھو یہاں بھی سمجھو، تین حق ہیں: خدمت، اطاعت اور تعظیم. تعظیم اس میں باپ کا حق بڑا ہوا ہے، ماں کا اس میں کوئی حق نہیں. اور خدمت اس میں ماں کا حق بڑا ہوا ہے. خدمت باپ کی بھی کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، لیکن ماں کا حق اس میں بڑا ہوا ہے. خدمت میں ماں کا حق بڑا ہوا ہے اور تعظیم میں باپ کا حق بڑا ہوا ہے. اور فرمان برداری، کہنا ماننا میں باپ اور ماں کا دونوں کا یکساں حق ہے. باپ کہے اس کی بھی ماننا ضروری ہے، ماں کہے اسے بھی ماننا ضروری ہے. اور باپ کا احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا، جیسے طالب علم استاد کا احترام کرتا ہے، مرید پیر کا احترام کرتا ہے، ایسے باپ کی تعظیم کرنا، یہ تعظیم باپ کا حق ہے. ماں کی بھی تعظیم کرنی چاہیے لیکن ماں کا حق تعظیم میں کم ہے، باپ کا حق تعظیم میں زیادہ ہے. اور خدمت ماں کو بھی کرنی چاہیے، باپ کی بھی کرنی چاہیے، لیکن ماں کا حق خدمت میں بڑا ہوا ہے، باپ کا کم ہے اس سے، ماں سے. یہ سب درجہ بندی ہے. دونوں کی خدمت کرنی ہے مگر ماں کا حق بڑا ہوا ہے. ماں کا حق بڑا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں باپ نے کہا کہ مجھے وضو کرا اور ماں نے کہا مجھے وضو کرا. ایک ہی وقت میں دونوں کہتے ہیں وضو کرا. ماں کو پہلے کرائیں گے، ابا کو بعد میں کرائیں گے. دونوں نے کوئی خدمت مانگی، اس نے کہا مجھے وہ چائے پلا، اس نے کہا مجھے چائے پلا. یہ خدمت ہے، ماں کو پہلے پلائیں گے، ابا کو بعد میں پلائیں گے. اور تعظیم باپ کا حق پہلے ہے، ماں کا بعد میں ہے. اور کہنا ماننا جب تعارض نہ ہو تو باپ نے جو کہے گا وہ بھی مانے گا بیٹا، اور ماں جو کہے گی اسے بھی مانے گا. یہ تین چیزیں الگ ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باپ کا یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد اس کا کہنا مانے. لہذا تیرا ابا جو کہتا ہے یہ ماننا چاہیے. تو جب یہ حق لفظ آیا تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ حضرت کیا باپ کا ہی اولاد پر حق ہوتا ہے یا اولاد کے بھی باپ پر کچھ حق ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، دونوں طرف حق ہے.
جیسے باپ کا اولاد پر حق ہے، اولاد کے باپ پر بھی حق ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کے کیا حق ہیں باپ پر؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کے 3 حق ہیں باپ پر۔ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے کہ سوچ کر، ڈھونڈ کر، جائزہ لے کر کے دیندار لڑکی سے نکاح کرے، تاکہ اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ دیندار پیدا ہو۔ عورت کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں، سارے عورت کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں، لہذا عورت آوارہ ہے، عورت بے نمازی ہے، عورت بری زندگی گزر رکھتی ہے، عورت ناجائز کا چیزیں کھاتی ہے، ان سب کے اثرات بچے پر آئیں گے۔ اور عورت دیندار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، حلال و طیب غذا کھاتی ہے، اس کے خیالات سوچ جو ہیں دینی ہے، اس سب کے اثرات آئیں گے بچے میں۔ تو لہذا اولاد کا پہلا حق ماں باپ پر یہ ہے، باپ پر یہ ہے کہ باپ جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو سوچ کر ایسی عورت سے شادی کرے جو دیندار ہو، تاکہ اس کی کوکھ سے نیک اولاد پیدا ہو۔ پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، یہ اولاد کا حق ہے باپ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ایسے مرحلے میں رکھنا ہے کہ اولاد خود اپنا نام نہیں رکھ سکتی، باپ ہی رکھے گا، اور اچھا نام رکھے گا تو اچھا اس کے اوپر اثر پڑے گا، اور برا نام رکھے گا برا اثر پڑے گا۔ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ نام کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ الفاظ کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ اپنے ایک بیٹے کو، آپ تجربہ کیجئے، آپ ایک بیٹے کو جو تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہے، 4 سال کا ہو جائے، 4 سال 5 سال کا ہو جائے، اب اس کا نام رکھ دو ڈایو، پوئرا بہت ڈایو چھائی یہاں، میرا بیٹا بہت عقل مند ہے یہاں۔ اب ہر مرتبہ اسے کہو تم ڈایو ڈایو کرو، کہو کوئی بھی موقع ہے تو لفظ ڈایو استعمال کرو، عقل مند عقل مند عقل مند، اس میں عقل پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کا نام رکھو گانڈو، ارے گانڈا آئی آؤ، وہ بیوقوف یہاں، ہر بات میں تم اسے بیوقوف کو بیوقوف کو بیوقوف، سال بھر ہوتے ہوتے بیوقوف نہیں ہوگا تب بھی بیوقوف بن جائے گا۔ کر لو تجربہ، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لے، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لو، گانڈو گانڈو بیوقوف 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 ہو جائے گا۔ اور بھلا بھلا بھلا، شریف شریف، سمجھدار سمجھدار سمجھدار، عقل مند عقل مند کہتے کہتے اس میں عقل آ جائے گی۔ تو الفاظ کا اثر پڑتا ہے، جو الفاظ آدمی بار بار سنتا ہے اس الفاظ کا اثر پڑتا ہے۔ تو جو نام ہے، یہ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ناموں کے معنی نہیں سمجھتے۔ ایک کا نام رکھا عاقل، عاقل کے کیا معنی؟ عقل مند۔ جب آپ بار بار بلائیں گے کہ بھئی عاقل بھائی یہاں آؤ، بھئی فلاں بھائی، تو عاقل کے معنی عربی والے تو سمجھتے ہیں، وہ تو عقل مند معنی ہے۔ جب وہ لفظ عاقل بار بار سنے گا تو اس کے اثرات پڑیں گے اس پر۔ اور اگر اس کا نام رکھو جاہل غافل، تو جاہل غافل احمق نام رکھو گے تو اس کے معنی بھی وہ سمجھتا ہے۔ بیوقوف کے معنی نہیں، بدھو کے معنی بدھ کو اس کے دن پیدا ہوئی، اور پیر کے دن پیدا ہو تو پیرو ہے، اور منگل کو پیدا ہو تو منگلو ہے، اور جمعرات کو پیدا ہو تو وہ جمعراتی ہے، اور جمعہ کو پیدا ہو تو وہ جمن ہے، جمن یا جمن بولتے ہیں۔ سنیچر اور اتوار کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، وہ برے لفظ ہیں، برے دن ہیں، اس لیے اس دن بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ سنیچر جو ہے عیسائیوں، سنیچر یہودیوں کا ہے، اور اتوار جو ہے عیسائیوں کا ہے، اس لیے ان 2 دن بچے نہیں پیدا ہوتے مسلمانوں کے ہیں۔ اور باقی سب دنوں کے نام رکھے ہیں، پیرو، منگلو، بدھو، جمعراتی اور جمن۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت نے بتایا کہ دیکھو، ماں باپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ، اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو اولاد پیدا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا بہترین شاندار نام رکھا جائے۔ تیسرا حق حضرت نے فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ تعلیم کے قابل ہو جائے تو باپ، اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے اور دینی تربیت کرے۔
یہ 3 حق ہیں اولاد کے. دنیا میں لوگ اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے رات دن دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، جائز ناجائز کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ کچھ اولاد کے لیے بنا کر جائیں، کچھ زمین کچھ مکان بنا کر جائیں، کچھ بیلنس چھوڑ کر کے جائیں. حدیث شریف نے کیا کہا ہے؟ حدیث شریف نے کہا ہے ما نحل والد ولدا خیر من ادب حسن. کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی گفٹ کبھی نہیں دی. اولاد کے لیے جو بہترین گفٹ ہے وہ اچھی تربیت ہے. اس اچھی تربیت پر جتنا خرچ ہو خرچ کرو، یہی اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے. ورنہ تمہارا دیا ہوا مال اولاد کے پاس بھی 4 دن بھی نہیں رہنا ہے، وہ تو چند دن اڑا دے گا. میرے بھائیو یہ مسئلہ سمجھو. اس ملک کے احوال جو ہیں وہ بہت خطرناک احوال ہیں. اپنے جنریشن اور اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت پر، اور تعلیم یعنی ان کو دین کی تعلیم دینا اور ان کو تربیت کرنا، یعنی اسلامی ماحول میں رکھ کر کے ان کی تربیت کرنا، اس کے لیے خرچ کرو. اپنے اسلامی مدرسے قائم کرو، اسلامی اسکول قائم کرو، اسلامی گھر سے اسکول قائم کرو. اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں رکھ کر کے اس کے اوپر خرچ کرو. جتنا خرچ ہو کرو. یہی تمہاری اولاد کے نسلوں کے کام آنے والی چیز ہے. بیلنس کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اگر اس کو حقیقت کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. اگر اس کے پاس تم اہم بیلنس نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے اس کی قسمت بنائی ہے، اس کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہے اللہ خود ہی اسے پہنچائیں گے. بھوکا نہیں ماریں گے، اس کا پیٹ ضرور بھرے گا. لیکن اگر ہم اس کی تربیت کر کے نہیں گئے اور آوارہ ہو گیا، وہ لڑکا یا لڑکی آوارہ ہو گیا، تو ہمارا بیلنس اس کے کچھ کام نہیں آنا. وہ بیلنس اور تباہ کرے گا اسے. اگر وہ آوارہ ہو گیا تو ہمارا بیلنس اور تباہ کرے گا اسے. اس لیے حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے اچھی کوئی گفٹ نہیں دی. لہذا دینی تربیت کرنا، دین کی تعلیم دینا، دین کی تربیت کرنا، یہ اولاد کا باپ پر حق ہے. یہ حضرت نے 3 حق بتائے. دیکھو یہ 3 حق ہیں. اس 3 کے حق کے بدلے میں 3 حق ہیں. باپ کی تعظیم، باپ کی اطاعت فرمان برداری اور باپ کی خدمت. یہ 3 حق ہیں. 3 کے بدلے میں 3 ہیں. 3 برابر سرابر حقوق ہیں. یہ نہیں کہ کم و بیش ادھر سے 3 حق ادھر ہیں تو ادھر سے 3 حق ادھر ہیں. اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میری کہانی سنیے. یہ ابا بیٹھے، ان سے پوچھئے. انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو بدنام زمانہ تھی. میری امی کو اس کے بارے میں اچھا خیال لوگوں میں نہیں تھا، بدنام سمجھی جاتی تھی. ایسی عورت سے تو انہوں نے شادی کی تھی. پہلا حق تو اولاد کا مارا. پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا ہے انہوں نے جعل. جعل عربی میں کہتے ہیں گوبریلے کو. گوبریلا ایک کیڑا ہوتا ہے جو بیل بھینس کا گوبر ہوتا ہے. برسات میں اس گوبر میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جو سوراخ کر کے گوبر تو اندر لے جاتا ہے اور مٹی باہر لاتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں گوبریلا. گجراتی میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں. تو عربی جعل کے معنی ہے یہ گوبریلا کا میرا نام جعل رکھا ہے. گوبریلا جو کتنا برا نام رکھا، کوئی نام رکھنے کو ملا اس سے. اور اس نے کہا کہ آج میری عمر 19 سال کی ہے، میں دین کا ایک حرف نہیں جانتا ہوں. تو 3 حق مارے. شادی کیے تو اولاد کے حق کا لحاظ نہیں کیا. پیدا ہوا بیٹا تو نام رکھتے ہو تو اچھا نام نہیں رکھا. اور اتنی بڑی عمر ہو گئی اور دین کی نہ تعلیم دی نہ تربیت دی. تو اس لڑکے نے کہا کہ میری کہانی یہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصہ آیا اور باپ پر، اور اتنا ڈانٹا اور نکال دیا اپنے سے. گیٹ آؤٹ، کہا نکلو یہاں سے. پہلے تم نے اپنی اولاد کے جو 3 حق مار رکھے ہیں اس کی تلافی کرو، اور جب تلافی کر چکو تب کمپلینٹ لے کر آئی ہو کہ اولاد تمہارا کہنا نہیں مانتی. جب تک تم اپنے حقوق نہیں ادا کرو گے تمہیں کمپلینٹ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا.
نکال دیا اپنے سے، جاؤ جو تم نے 3 حق مارے ہیں پہلے اس کی تلافی کرو، اور جب تک اس کی تلافی نہ کر لو میرے یہاں کمپلینٹ لے کر مت آئیو۔ یہ واقعہ ہے روایت میں، حدیث میں حدیث ہے۔ اس واقعے میں آپ اپنی معاشرے کی تصویر دیکھیں، اپنے معاشرے کی تصویر دیکھیں کہ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اولاد کے یہ 3 حق ادا کر رکھے ہیں، اور میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں اگر ماں باپ اولاد کے یہ 3 حق ادا کریں تو اولاد ایسی نالائق اور ناہنجار ہو ہی نہیں سکتی جو ماں باپ کے وہ 3 حق ادا نہ کرے۔ تعظیم، اطاعت اور خدمت، یہ جو ماں باپ کے 3 حق ہیں یہ 3 حق ادا نہ کرے ممکن نہیں۔ لیکن اگر ماں باپ یہ اولاد کے 3 حق ادا نہیں کریں گے تو پھر ماں باپ کو جوت بھی کھانے ہوں گے، گالیاں بھی کھانی ہوں گی، اور پھر رونا بھی پڑے گا، ان سے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اصل مسئلہ تو میں یہ سمجھاتا تھا کہ شریعت میں کہیں ایک طرفہ حق نہیں ہے، یکساں حق ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے یہ پوچھنا کہ مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، بس یہی جو ایک طرف سے پوچھنے کا مزاج ہے میرے بھائیو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ اصل بات تو یہ ہے کہ نیکی کر دفن کر، ہماری اردو کے ایک مسئلہ نیکی کر دفن کر۔ میرا حق کیا ہے، میرا حق مت مانگو، مت جانو، دوسرے کا مجھ پر کیا حق آتا ہے اسے سمجھو، اسے یاد کرو، دوسرے کا حق ادا کرو۔ جب دوسرے کا حق ادا کرو گے دوسرا جک مار کر ہمارا حق دے گا۔ دیکھو ہم پڑھاتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا حق ہمارے طلباء پر کیا ہے، کبھی نہیں سوچتے۔ ہاں یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ان طالب علموں کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کے حق تلفی نہ ہو، ان طلباء کے جو حقوق ہیں وہ ہم پورے حق ادا کریں، اور ہم پوری کوشش کر کے ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے طلباء اپنے ماں باپ سے زیادہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کوئی حق ان سے نہیں مانگا، ہم نے ان کے حق ادا کیے۔ ان کے حق ادا کب کیے؟ جب ہم نے جانا کہ ان کے ہم پر یہ حق ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جاننے کی کوشش کرو ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اسے تم کمپلیٹ ادا کرو گے تو تمہارے تو حقوق خود بخود عورتیں ادا کریں گی۔ انسان احسان کا غلام ہے، جب تم ان کے حق ادا کرو گے وہ ان پر احسان ہوگا، اور انسان احسان کا غلام ہے، وہ تمہارے حقوق ضرور ادا کرے گی۔ لیکن ہماری مشکل تو یہ ہے کہ استاد چاہتا میرا حق، شوہر چاہتا میرا حق، میرا حق تو سب کہتے ہیں مجھ پر حق یہ کیوں نہیں پوچھتا کوئی، اور اسے کیوں نہیں جاننا چاہتے اور اسے ادا کرنے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ میں تو صرف اتنی بات بتانا چاہوں کہ یہی بنیادی غلط فہمی ہے کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق۔ کیوں تالی کی دنیا میں ایک ہاتھ سے بجتی ہے؟ کیوں ایک ہاتھ سے تالی بجا رہے؟ تالی تو کبھی ایک ہاتھ سے بجتی نہیں۔ یہی ہر آدمی نے یہی یاد کر رکھا ہے، مردوں کے عورتوں پر حقوق۔ اور کیوں کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ شریعت میں 2 طرفہ حقوق ہیں، مرد کے حقوق عورتوں پر ہیں تو عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق باپ پر ہیں، سیٹھ کے حقوق نوکروں پر ہیں تو نوکروں کے حقوق سیٹھ پر ہیں، بادشاہ کے حقوق پبلک پر ہیں تو پبلک کے حقوق بادشاہ پر ہیں۔ کہیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ تو اس لیے جب رائٹس کا مسئلہ آئے گا، حقوق کا مسئلہ آئے گا تو حقوق ایک طرفہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ 2 طرفہ حقوق ہوتے ہیں۔ مگر ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق جاننا چاہتا ہے، اپنے اوپر جو حقوق ہے اسے کوئی نہیں جاننا چاہتا۔ بادشاہ اس چکر میں ہے میرے کیا حقوق بنتے ہیں پبلک پر، وہ جاننا چاہتا ہے۔ پبلک کے کیا حقوق بادشاہ پر بننا چاہتے ہیں، بادشاہ نہیں جاننا چاہتا ہے۔ پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے کیا حق ہیں گورنمنٹ پر، اسی کو پبلک جاننا چاہتی ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے کیا حقوق ہیں پبلک پر، اسے پبلک نہیں جاننا چاہتی۔ تمام ماں باپ اسی کا رونا روتے ہیں اولاد ہمارے حقوق نہیں ادا کرتی، اور ہر ماں باپ یہ سوچتا کہ ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اسی کو سب ماں باپ جاننا چاہتے ہیں۔ مگر کوئی ماں باپ نہیں جاننا چاہتا کہ اولاد کے بھی کچھ ماں باپ پر حقوق ہیں یا نہیں، اور وہ ماں باپ نے وہ اولاد کے حقوق ادا کر رکھے یا نہیں کر رکھے۔
یہی یہاں بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہر مرد یہ پوچھتا ہے مرد کے بیوی پر حق کیا حق ہے، اور کوئی مرد یہ نہیں پوچھتا کہ اس مرد پر عورت کے کیا حق آتے ہیں. اسے کوئی نہیں پوچھنا، نہ کوئی جاننا چاہتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک طرفہ ذہن ہے یہ سب جگہ غلط ہے. اور ایک طرفہ حقوق جانو گے بھی اور تقاضے کرو بھی، مسئلہ حل نہیں ہونے کا. اگر پبلک اپنے ہی حقوق مانگتی رہے، اپنے ہی حقوق مانگتی رہے اور گورنمنٹ کے حقوق ادا نہیں کرے، کبھی سکون نہیں آئے گا اس گورنمنٹ میں. یہ تو دو طرفہ حقوق ہیں، گورنمنٹ پبلک کے حقوق ادا کرے، پبلک گورنمنٹ کے حقوق ادا کرے تو اب تو سکون آئے گا. ہر ماں باپ رونا روتے رہے اولاد ہمارے حقوق ادا کرے، ہمارا نہیں کرے گی، اولاد جوت بجائے گی، گالیاں دے گی ماں باپ کو، مارے گی، توہین کرے گی. یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا رہتا ہے. سکون کی زندگی کو ہو کہ پہلے ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں، اور جب وہ ادا کر چکے ہیں تو اب اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، تب گھر میں امن و سکون کی زندگی پیدا ہوگی. اس کے بغیر نہیں ہوتی. آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک طرفہ حقوق کے مطالبے ہو رہے ہیں، جبکہ حقوق جہاں بھی حقوق ہوں گے دو طرفہ ہوں گے. اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. جہاں بھی حقوق ہوں گے دو طرفہ ہوں گے.